کوئی بھی شخص جو بیمار ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے یا مشکل میں ہوتا ہے اس کو ایٹ ون ٹائم ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، مایوس بھی ہے، نا امید بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ پلتی ہیں ہمارے قلب کے اوپر. جہاں وسواس ایک زمانے سے انہوں نے اتنا پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ انسان بحیثیت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آتی. اس میں ہم مختلف وظائف بھی پڑھتے ہیں، مختلف طریقے مختلف لوگوں سے پوچھ کر بھی اختیار کرتے ہیں. جیسے ہم ایک دوائی کھاتے ہیں، پھر دوسری دوائی کھا لیتے ہیں، پھر ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں. پھر تو کوئی ہماری جو اندر بے چینی ہے اس کے سبب کوئی امیڈیٹ ریلیف نہیں ملتا. کیا کریں؟ اب ظاہر ہے جب کوئی ایسا رابطے میں آئے گا تو اس کی تمام من جملہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا مرکز تو ایک ہی ہے اور وہ دل ہے. اور اگر وہ دل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، وسواس نے غلبہ پا لی ہے، اور اب وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو فگر آؤٹ کر سکیں کہ ہمیں پرابلم کیا ہے. اس صورت میں جب سورہ رحمان سنائی جاتی ہے تو وہ بہت اچھا ہے کہ لوگ فوری طور پر سنتے ہیں، لیکن اگین سننے کے دوران جو ایک فوکس ہوتا ہے، ایک توجہ اور یکسوئی کا جو فقدان ہے، وہ ہمیں ابلیس ایک نیا وسوسے کے ساتھ انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے تیرے پہ کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے اکثر 7 دن بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوا. اب یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کیا محسوس ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہوا. کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، تو چونکہ آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے سننے سے ہوگا کیا. بنیادی طور پر دیکھیں، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی بیماری ہو تو اس کی علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، دوائیاں ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ہر قسم کے یورولوجسٹ، اور کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ بیماری ہے، کوئی لیور سے ریلیٹڈ بیماری ہے، تو ایک ڈاکٹر نہیں علاج کرتا، مختلف ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں. اور وہ پھر بہت سارے ٹیسٹ کرا کے بہت ساری بیماریوں کا اکٹھا علاج شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جسم کے اندر دوائیاں جب جاتی ہیں تو وہ کیمیکل ہوتا ہے، اس سے ری ایکشن بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، بندے کے ریلیف بھی ملتا ہے اس سے. لیکن بنیادی طور پر وہ ریلیف جس کی وہ تلاش میں ہوتا ہے. دیکھیں، دوائی آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ جب آپ سورہ رحمان سنتے ہیں تو اصل میں شفا تو من جانب اللہ ہے، دوائی میں نہیں ہوتی. دوائی تو ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک مفروضہ ہے، کیلکولیشن ہے، ایک ریسرچ ہے کہ اس طرح تکلیف ہو تو یہ کھایا جائے. چھوٹی بیماریوں میں، چھوٹی تکلیفوں میں، سر درد ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، بڑی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن جو اصل بیماری ہوتی ہے اس طرف جاتا کوئی نہیں. اور اس طرف تب جاتے ہیں جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو جی، ہن بس کار لے جاؤ، ہن دعا کرو. یہ تو آپ کو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک دن ہم سب نے اس جہاں سے رخصت ہونا ہے. وہ وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اس سے نہ آپ بھاگ سکتے نہ میں بھاگ سکتا ہوں. جس وقت وہ سورہ رحمان سنی جاتی ہے، چاہے اس کی موت قریب ہو چاہے موت قریب نہ ہو، تو جو سننے والا ہے اس تک تو صرف یہی علم پہنچا ہے کہ اس نے سورہ رحمان سننی ہے. اب اس میں جو صرف سورہ رحمان سننی ہے، پیغام پھیلانے والے کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس کو صحیح پیغام دے، ٹھہر کے پیغام دے. جلدی میں کارڈ پکڑا دینا، بس ایسے تو پڑھ لیں، میرا خیال دس ول ناٹ ہیلپ ادر پیپل. جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت سسک رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں. ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ دل کو کچھ سجائی نہیں دیتا. جب دل مردہ ہوتے ہیں تو یہ جتنے اعضاء ہیں یہ سرکش ہو جاتے ہیں، زبان سمیت،
کان سمیت، ہاتھ سمیت، پاؤں سمیت ہر چیز سرکشی میں چلی جاتی. تو اس صورت میں پیغام دینے والے کو چاہیے کہ بڑے پیار سے پیغام دیں کہ یہ آپ سنیں، دوائی کھائیں، یہ سنیں. اور توجہ کا کیا مطلب ہے، یکسوئی کا کیا مطلب ہے، جب کوئی خیال نہ ہو صرف اللہ کا خیال رہ جائے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، تو بھی آپ کعبے کا تصور باندھ لیں. کچھ تو آپ کے پاس تصور ہو، کیونکہ کعبہ ایک سیکرڈ جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس کا تصور باندھ لیں. اور پھر آپ اسے چونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ نے تصور باندھا اور آپ نے سنی شروع کر دیا، وہ تصور اپنی جگہ قائم رہا، وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سکپ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اوپر وسواس کا غلبہ ہے. جیسے حضرت ایک فقیروں نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر، یعنی سننے کی صلاحیت کے بارے میں، کہ جب انسان سنتا ہے اور وہ سننا نہیں چاہتا، دیکھیں کان سے سنتا ہے، سننا نہیں چاہتا، یہ دو مختلف چیزیں. آپ کو مجھے آواز آ رہی ہے. جب آپ کا دل کرے گا میں یہ آواز نہ سنوں تو ممکن ہے آپ کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ نہیں سن سکیں گے. آپ اپنے کانوں پہ کوئی چیز چڑھا لیں گے کہ مجھے یہ آواز نہ سنائی دے. تو جس وقت ہمارے اندر خیالات ہوں گے تو ہم نہیں سن سکیں گے، ڈیویشن ہو جائے گی. وہ جو تصور باندھا ہوا ہے وہ بلر سا ہو کے نکل جائے گا. آپ کو پھر واپس لانا ہوگا کہ اللہ کے روبرو ہیں، آپ اللہ کے روبرو ہیں، تب آپ سنیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 منٹ تک آپ کا تصور ایسے ہی رہے گا. کوئی اتنا بھی آسان کام نہیں ہے کہ ہمارا تصور ایک ہو جائے. ہم نے صرف ایک ایفرٹ کرنا ہوتا ہے، باقی رب کریم کی عطا ہے کہ وہ کس کو اس کے اندر توفیق سے اس خیال میں لے جائے. چونکہ جب اگر آپ 20 منٹ ہی اس خیال میں چلے گئے اللہ کے روبرو ہو کے، تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کا دل بھی باہر آ جانا ہے، سب چیزیں باہر آ جانی، اور پھر آپ کو اپنا ہوش بھی نہیں رہے گا. بیماری، تکلیف، مصیبت تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جائے گی پیچھے. تو اس لیے جب بھی پیغام دیں اس کو یہ بات ضرور بتائیں کہ بڑے پیار سے، آرام سے، تسلی سے بیٹھو. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں، کوئی جلد بازی میں نہیں پیغام دینا، تاکہ وہ سن لے، اس کا بھلا ہو جائے.